أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا پھر جس وقت نفخ پھونکا جائے گا پھر سور میں، فلا انصاب تو باقی نہ رہیں گے رشتے ناتے، بینہم ان کے درمیان یومئذ اس دن، ولا یتساءلون اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ ذکر ہو رہا ہے آخرت کے مراحل کا، تو انسان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں سیکھے اور ان کو اختیار کرے کہ جن کی وجہ سے آخرت میں اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ شکر دنیا کے اندر میں فلاں امور کے اندر مصروف رہا، جس کی وجہ سے آج مجھ کو سرخروئی مل رہی ہے، آسودہ ذہن کے ساتھ میشر کے میدان کے اندر فخر کے ساتھ سر اٹھائے ہوئے میں کھڑا ہوں۔ اور وہ لوگ کہ جو ان آیات کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر میشر کے میدان کے اندر پچھتائیں گے، اور اس وقت پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، جب ان کے اوپر عالم نظر شروع ہوتا ہے تو درخواستیں کرتے ہیں تھوڑا سا اور موقع دے دیا جائے، تو ان کو کہا جائے گا اب کوئی موقع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کر دی کہ جس وقت انسان مر جاتا ہے تو انسان کے تین عالم ہیں۔ ایک یہ دنیا جس کو دنیا کہا جاتا ہے، ایک جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ پھر قیامت کے بعد تیسرا عالم شروع ہوتا ہے، اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، پھر وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ فیضان فخر پھر جس وقت پھونکا جائے گا پھر سور کے اندر، فلا انصاب بینہم تو لوگوں کے درمیان رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے۔ قیامت تین مراحل کے اوپر مشتمل ہو کر کے آئے گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کائنات دھرم برہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جو بھی ہے زمین کے اوپر کل من اللہ یفان سب فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی جس جگہ مرا پڑا ہوا ہے تو اپنی اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے، من الاجداث الی ربہم ینسلون، میدان محشر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو جس وقت اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے، جس وقت سور پھونکا جائے گا، اس وقت انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ فلا انصاب بینہم، رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ نہیں رہے گا، بیٹا نہیں رہے گا، بھائی نہیں رہے گا، نہیں، رشتے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو بالکل پوچھیں گے نہیں۔ نفسا نفسی کا عالم شروع ہو جائے گا۔ وہ کیفیت ہوگی کہ شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی سے، بیوی شوہر سے باقی کی وہ مرحلہ ہوگا۔ تو فلا انصاب بینہم، ان کے درمیان رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کا کوئی بھی دھیان نہیں ہوگا۔ بس اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ آج کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے، ولا یتساءلون، اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا۔ تو اس کے اندر جو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، تم کون ہو، کس ذات کے ہو، بس اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ ہم بعد کے مراحل آئیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کسی کے اعمال کے اندر، ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت نے مجھے اور آپ کو یہ مسئلہ سکھا دیا ہے کہ آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ آخرت کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ اور بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، میزان کے اوپر بھاری ہیں، رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، اور وہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، تو میزان کے اوپر بھاری ہیں، گویا کہ میزان لگے گا وہاں پر اور اعمال کو تولا جائے گا۔ سورہ تبارک الذی کے اندر بھی یہی بات ذکر فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ تم میں سے کون کتنے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جہاں پر اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ قرآن کے ختم کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ اس سے زیادہ جس بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو عمل بھی کریں وہ خوبصورتی کے ساتھ کریں،
حسن کے ساتھ کریں، جان چھڑائی کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے جس نے 2 نفل خوبصورتی کے ساتھ پڑھے ہوں، حسن کے ساتھ پڑھے ہوں، ترتیل کے ساتھ پڑھے ہوں، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھے ہوں، صحیح رکوع و سجود کے ساتھ پڑھے ہوں، ان 2 رکعت نفل کا وزن دوسرے کے 100 رکعتوں سے زیادہ ہو جائے، کہ جس کا نہ رکوع ٹھیک ہے نہ سجدہ ٹھیک ہے، ایک لفظ پڑھا آدھا چھوڑ کر دوسرا لفظ شروع کر بس رکعتوں کو گن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب کم اور اس کا زیادہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ جس نے رمضان کے اندر صرف ایک قرآن کا ختم کیا لیکن تلاوت کی ہے ترتیل اور تجوید کے ساتھ، یہ نہیں کہ آدھا لفظ کھایا اور آدھا پڑھا ہے، ہو سکتا ہے اس بندے کا اجر اس سے زیادہ ہو جائے کہ جس نے 30 قرآن کے ختم کیا لیکن کوئی بھی ترتیل اور تجوید کا کوئی خیال نہیں کیا ہے، الفاظ کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک ختم کا وزن دوسرے کے 30 ختموں سے زیادہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے اس مسئلے کو سیکھنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے، اس سے زیادہ توجہ اس بات کے اوپر ہو کہ جو عمل کریں خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ ہمارا عمل، دیکھیں ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ پیکنگ کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے، عام سی چیز ہو لیکن خوبصورت پیکنگ کے اندر کسی کو تحفہ دیں گے، اچھے انداز میں قبول کرے گا۔ ہمارا عمل اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، وگرنہ ایسا ہو سکتا ہے جو آدمی صحیح نماز نہیں پڑھے گا، ممکن ہے اس کی نماز اللہ کے پاس جانا تو درکنار، کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کی پردے ماری جائے گی۔ اللہ کا کام ایسے بے توجہی کے ساتھ، جان چھڑائی کے ساتھ کرتے ہو، تو جو نیک عمل کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، جان چھڑائی کے ساتھ اس کو نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی فمن ثقلت، جس کسی کے بھاری ہو گئے، اس کے ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ تو عمل کو صالح بنانے کے لیے، عمل کو احسن بنانے کے لیے، عمل کو نیک بنانے کے لیے، عمل کو نیکیوں کے پلڑے کے اندر باوزن بنانے کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ تو جو عمل بھی کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے، 3 کام ہوں تو وہ صالح عمل بنے گا، ترازو کے پلڑے کے اندر اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 کہ عمل کے اندر ایمان ہو۔ کافر بہت اچھا عمل بھی کر دیں تو روایت کے اندر اور قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا وزن کا الرماد ہوگا، راہ کی طرح، کہ وہ جو کافر ہیں روڈ بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، NGOs چلاتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو خوراکیں پہنچاتے ہیں، کہیں پر زلزلہ آ جاتا ہے وہاں پر بڑا تعاون کر دیتے ہیں، تو ان کے جتنے اچھے کام ہیں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا کا الرماد، راہ کی طرح وزن۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوگی۔ تو ایمان سے وزن بنتا ہے، پہلی صفت ایمان۔ اور دوسری بات، عمل کو باوزن بنانے کے لیے اس میں اخلاص ہو۔ اگر نمازیں پڑھتا ہے لیکن یہ نیت ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہہ دیں، تو اس عمل کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں 3 بندوں کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، اس میں ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، انعامات یاد کرائے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایک کہے گا جان کو جنگ میں کٹا لیا تھا، دوسرا کہے گا پیسہ کمایا لوگوں میں تقسیم کیا، تیسرا کہے گا کہ میں نے علم حاصل کے لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا تم تینوں نے یہ کام کیے ہیں لیکن تمہارا مقصود میری رضا نہیں تھی۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے بلکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا ہے، کیا نیت ہیں، اس کو بھی وہ جاننے والا۔ انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو نیت اخلاص کی ہے تو عمل کا ثواب ہے، نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے تو وہی نیک عمل ریاکاری کی وجہ سے گناہ بن جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان تینوں کو اوندا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، سبق پڑھنا، سکھانا، پیسہ کمانا، خرچ کرنا اور جان کو جنگ کے اندر کٹا دینا۔ جب اتنے شاندار بڑے نیک اعمال ریاکاری سے، دکھاوے سے ضائع ہو سکتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے اعمال تو پھر ریاکاری سے، دکھاوے سے بدتر ہی کیا والا ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی اچھا عمل کرنا ہے تو نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصود تعریفیں حاصل کرنا نہیں۔ لوگ کیا کر دیں گے، بہت ہو تو تعریف کر دیں گے، تعریف سے کیا حاصل ہو جائے گا۔ تو ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور جس گناہ سے بچے اس جذبے کے ساتھ نہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو بےزتی کر لیں گے، لوگ پکڑ لیں گے تو ماریں گے، معاشرے میں ذلیل ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ گناہ سے بچے اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ومن خاف، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے جنتان 2 باغ ہیں۔ تو پہلی صفت عمل کو باوزن بنانے کے لیے ایمان ہے، دوسرا اخلاص ہے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کا ہونا ہے۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو وہ عمل ثواب نہیں رہے گا، گناہ ہو جائے گا۔ آج ہم نے روزہ رکھا ہے، 29 کو بھی ہم روزہ رکھیں گے، 28 رمضان کو بھی ہم روزہ رکھیں گے، ثواب ہے،
لیکن یہی روزہ کوئی عید والے دن رکھ لے تو ثواب نہیں، گناہ ہوگا۔ حالانکہ دونوں ایک طرح ہیں، آج بھی ہم بھوکے پیاسے ہیں، نیت بھی کر لیں اللہ کی رضا کی، اور یہی والا کام عید والے دن کریں تو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کے دن ہیں، اکل و بیال و شرب، یہ تو کھانے پینے اور مزے کرنے کے دن ہیں۔ عید کے دن اللہ نے تمہاری ضیافت کی، تو عید والے دن جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی ضیافت سے منہ موڑتا ہے، اور اللہ کی ضیافت سے منہ موڑنا تو گناہ ہے۔ عید والے دن تو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کی ہے، اور اس دن یہ روزہ رکھتے تو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا۔ جب نبی کے طریقے سے ہٹ گیا تو عمل کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اب دو نفل پڑھنا کتنا اجر کا کام ہے، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ سورج سر کے اوپر ہو تو نمازیں پڑھنے کا نہیں ہے، اس وقت پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ اب نبی کا طریقہ ہے کہ عصر کے 4 فرض پڑھو۔ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 5 رکعت فرض وقت عصر کا، منہ میرا طرف خانے کعبہ شریف، اللہ اکبر، تو اس نے سبق بھی زیادہ کیا ہے، ایک رکوع بھی زیادہ کی، 2 سجدے بھی زیادہ کیے، زیادہ ثواب ملنا چاہیے، زیادہ خواری کی ہے، لیکن نہیں، گناہ ہوگا کہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ نبی کا طریقہ عصر کی نماز پڑھنے کا 4 فرض کا ہے، اور اس نے 5 پڑھنا شروع کر دیے ہیں، تو یہی لوگ پھر بدعتی کہلاتے ہیں۔ تو جو کام دین کا نہ ہو، اپنی طرف سے دین کے اندر شامل کر دی جائے، وہ بدعت کہلاتا ہے، وہ منہ کے اوپر دے مارا جاتا ہے۔ شریعت کا طریقہ ہمارے رسول کا یہ ہے کہ غروب آفتاب ہو جائے روزہ کھول دو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تھوڑا سا زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں، لوگوں نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، میں مغرب کو افطار نہیں کرتا ہوں، 13 گھنٹے بھوکا رہوں گا، 14 گھنٹے، زیادہ ثواب ملے گا؟ کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ گار ہوگا کہ نبی کے طریقے سے ہٹ رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ عمل کو صالح بنانے کے لیے، احسن بنانے کے لیے، یہ تیسری بات ہے۔ پہلی ایمان، دوسرا اسلام، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا وہ صالح ہوگا۔ احسن فمن ثقلت موازینہ، جس کسی کے اعمال کے اندر، ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فاولئک ہم، یہی، اور المفلحون کے الف لام داخل کیا، اور کوئی بھی فلاح پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو جس وقت سورہ قاریہ کے اندر تھوڑا سا مزید اس موضوع کو اضافے کے ساتھ بیان کیا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کسی کے اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ فی عیشۃ راضیہ، صرف قرآن کا یہ لفظ ایک طرف رکھتے ہیں اور باقی ایک طرف رکھتے ہیں تو انعامات کو بیان کرنے کے اندر یہ بھاری ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان دل پسند زندگی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان انگلینڈ میں چاہتا ہے کہ میری امریکہ کے اندر کوٹھی کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ شینکم میں گھر ہے، چاہتا ہے کہ میرا گھر اسلام آباد میں کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دل پسند مرضی والی زندگی کس کی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہزاریں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دھم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کبھی پوری ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی، پھر دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جنت تو خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان کی خواہش ہے میرے خوبصورت سی بیوی ہو، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی ایسی جگہ شادی ہو جاتی ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ کہاں مصیبت کے اندر پھنس گیا ہوں۔ جنت میں ایسی حوروں کے ساتھ شادی کرائے گا کہ ان کے ساتھ باتیں کرنا تو درکنار بیٹھنے سے ہی مزہ آئے گا اس کو، جس کے ساتھ طبیعت لگتی ہے تو اس کے ساتھ صرف آدمی بیٹھ بھی جاتا ہے، باتیں نہ بھی کرے تب بھی اس کو محفل کے اندر اس کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان دودھ پینا چاہتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، اور کبھی چائے بنانے کے لیے بھی نہیں ملتا، سبز چائے کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ دودھ کی نہروں کو بہا دے گا، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جنت کا دودھ جو ہے وہ بھینسوں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانیوں کی نہروں کو جاری کیا، اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ دودھ کی نہروں کو جاری کر دے گا۔ دنیا کے اندر ایک انسان فروٹ کھانا چاہتا ہے، کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا ہے، وہاں پر فروٹ کھائے گا، ایک کھائے کے دوسرے کو سے زیادہ مزہ ہوگا۔ دنیا میں 60 سال محنت کرتا ہے، کبھی انگلینڈ، کبھی امریکہ، کبھی ہانگ کانگ، کہ تھوڑی سی جگہ خرید لوں، کبھی 2-3 مرلے خرید لیتے، کبھی نہیں خرید سکتے۔ جنت میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا جہاں تک نظر جاتی یہ ساری تیری جائیداد ہے، وہاں اس کی روح خوش ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر 60 سال 70 سال محنت کرتا ہے کہ 3 مرلے کا مکان بنا لوں، کبھی بنا لیتا ہے، کبھی نہیں بنا سکتا، وہاں پر بہترین سے کوٹھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جس کی اینٹیں بھی سونے اور چاندی کی۔ تو جنت خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، وہ ارمان کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا یہ تو آزمائش ہے، دے گا تو اس کے اندر بھی آزمائش ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہوگی تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جو مزے کرنے کے ہیں بندے مومن کے لیے، دنیا مزے کے لیے نہیں ہے، دنیا امتحان اور آزمائش ہے۔ مزے کے لیے جو جگہ بندے مومن کے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المومن الموت، موت بندے مومن کا تحفہ ہوتا ہے کہ موت کے ذریعے سے دنیا کے غموں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آج بل زیادہ آگے ٹینشن ہو گئی ہے، آج فلاں کام ہو گیا، آج یہ بری خبر مل گئی، ٹینشنیں ہو جاتی ہیں۔ تو بندہ مومن کی ٹینشنیں ساری موت کے ذریعے ختم ہو جائے، پھر موت کے دروازے سے، یہ موت بھی نعمت ہے، تحفۃ المومن الموت، لیکن صرف مومن کے لیے۔
جو خراب بندہ ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس کے لیے تو موت سے حقیقی ٹینشنوں کا آغاز ہوتا ہے، جس کا پر کوئی مداوع بھی اور کوئی علاج بھی۔ دنیا کے اندر تو ان مال عسر یسرا، آج سختی کل آسانی، آج نعمت ہے کل غمی آ سکتی ہے، لیکن وہاں سے تو ایسی آسائشوں کا آغاز ہوگا جو ختم نہیں ہوگی، یا ایسی ٹینشنوں کا آغاز ہوگا جو ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، تحفۃ المومن الموت، موت بندے مومن کا تحفہ ہے کہ موت کے دروازے سے گزر کر کے یہ اپنی جنت کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، فمن ثقلت موازینہ، جس کسی کے ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کسی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا بھاری ہو گیا، تو پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا، الذی خسر، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تروٹے میں ڈالا ہے، نقصان میں ڈالا ہے، اور خسارہ وہ ناکامی ہے کہ جس کے اندر آدمی ایسا دیوالی ہو جاتا ہے کہ پھر اٹھنے کا چانس نہیں ہوتا، ایسی ناکامی کہ جس کے بعد فلاح کی کوئی امید نہیں، فی جہنم، جہنم میں ہمیشہ خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ قاریہ کے اندر بھی یہی بات ذکر فرمائی کہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کہ جس کسی کے اعمال کے اندر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو کے گناہوں کا بھاری ہوگا، اس کا ٹھکانہ حاوی ہوگا۔ تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فیضا، پھر جب نفخہ پھونکا جائے گا پھر سور میں، فلا انصابہ، تو نہ رہیں گے رشتے ناتے بینہم، ان کے درمیان، یوم یتنافسون ولا یتساءلون، اور نہ ہی ایک دوسرے کی پاس پرس کریں گے، نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فمن، پس جس کسی کے ثقلت بھاری ہوئے موازین، وزن اس کی نیکیوں کے ترازو میں، فاولئک، پس یہی لوگ ہم، یہی المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت، اور جس کسی کے ہلکے ہوئے موازین، وزن اس کی نیکیوں کے، فاولئک، پس یہی لوگ الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، نقصان میں ڈالا، انفسهم، اپنے آپ کو، فی جہنم، یہ جہنم میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم